جی السلام علیکم. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. موسم چینج ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے. تقریباً 2 ہفتے ہی رہ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ویسے رمضان کے معاملے میں بھی میں ایک ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا. اس کے بعد اس میں بھی کچھ چیزیں ہائی لائٹ کروں گا. بنتا بھی حق. لیکن آج میں کسی اور ٹاپک پہ بات کروں گا. لیکن میں ذرا اپنی پہلے یہ سلام دعا ہو جائے, پھر اپنا میں ٹریک سیدھا کر لوں, پھر انشاءاللہ اس پہ ایزیلی بات کر پائیں گے. بات موسم کی ہو رہی تھی. تو موسم اب دوپہر کو اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے کیونکہ دھوپ بڑی تیز نکلتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ نہیں پہنا ہوا. پیدل بھی ویسے بھی اگر آپ سردیوں میں بھی پیدل اگر واک کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے. اب تو پھر بھی موسم چینج ہو گیا ہے, لیکن بارش کافی ٹائم سے نہیں ہوئی بارشیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشیں نصیب فرمائیں. گندم کے لیے بہتر ہے, فصلوں کے لیے بھی بہتر ہے, انسانوں کے لیے بہتر ہے, جانوروں کے لیے بہتر ہے, چرند بنے ہر چیز کے لیے بہتر ہی ہے. اور دعا یہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت اور خیر عافیت والی بارشیں نصیب فرمائیں. ورنہ فروری کے مہینے میں بارشیں تو ہوتی رہتی ہے, لیکن فروری کا مہینہ بھی گزرنے کے قریب ہی ہے, لیکن ابھی تک کوئی بارش نہیں. کل رات کو بادل ذرا آئے ہوئے تھے اور لگ رہا تھا کہ بارش کا سین بن رہا ہے, لیکن اللہ کی قدرت ہے رات کو بارش نہیں ہوئی. صبح جب اٹھے ہم تب ہلکی سی بارش ہوئی تھی, کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا, لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی. یعنی صرف یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بس نشانی ظاہر ہوئی کہ بارش یعنی ہوئی ہے ہلکی سی, لیکن وہ بارش تیز والی نہیں. لیکن اللہ کی مرضی, اللہ کی شان نہیں ہے. لیکن دعا تو کرنا بنتی ہے اور کرنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر عافیت والی بارش نصیب فرمائے. میں اپنی پسندیدہ, یہ میری ایک قسم کو اس کو اسٹوڈیو ہی کہہ لیں, ویڈیو بنانے کی اسٹوڈیو ہی ہے. اور میری زیادہ تر ویڈیو یہاں کی ہوتی ہے, شانتی والے ماحول میں. ذرا اوپر یہاں سے ہم جائیں گے اوپر, پھر اوپر سے آپ کو نظارہ دکھائیں گے گاؤں کا, کیونکہ موسم بہت زیادہ کلیئر ہے اور کوئی دھول شول نہیں ہے. تو نظارہ اچھا نظارہ دیکھنے کو ملے گا. اور دوسرا, موبائل میں میرا چائنا کا ہی ہے. اس کا رزلٹ ویسے بھی ایسی ہے کہ بس ٹھیک ہی ہے, لیکن شکر الحمدللہ اس کے لیے بھی کہ چلو یہ تو ہے نا. چلو اللہ تعالیٰ دے دے گا موبائل. یہ آپ دیکھ لیں, یہ پیچھے میرے نظر آ رہا ہے, یہ سارا ہمارا گاؤں ہے. یہ آپ دیکھ لیں پیچھے لوگ کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں, کام شام. یہ میرا گاؤں, اور یہ پہاڑی سلسلہ, یہ نہر جا رہی ہے, اور یہ نہر کے اس سائڈ پہ دوسرے گاؤں وغیرہ ویڈیو میں شاید نظر نہ آ رہے, لیکن مجھے کلیئر نظر آ رہے ہیں. وہ ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے گاؤں, بے شمار گاؤں ہے ادھر بھی. میں بچپن سے ایک جملہ سنتے آ رہا ہوں کہ پڑھا لکھا جاہل. اب جب بچپن میں ہم یہ سنتے رہتے تھے تو ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ یار یہ پڑھا لکھا جاہل کیسے ہو سکتا ہے. ان پڑھ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان پڑھ ہے, میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں, اور باقی تو بندے کی تربیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندے کی تربیت کیسی ہوئی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہوتا ہے, لیکن وہ آپ اس کو انسان کہنا بھی انسان کی توہین ہوتی ہے, وہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو اسکول کے سامنے سے بھی نہیں گزرا ہوتا, کبھی اس نے تعلیم حاصل کوئی نہیں کی ہوتی, لیکن آپ اس کے اخلاق, اس کا رہن سہن, اس کی سلام دعا آپ
کو یہ چیز بڑی متاثر کرے گی. تو جب یہ جملہ ہم پہلے سنتے تھے، یہ کانٹے میں آپ کو دکھا دوں، کانٹے بہت زیادہ ہیں، تو ذرا بچ کے چلنا پڑے گا. میں ذرا پہلے نکالو اس کو. پریکٹیکل لائف میں آئے، دنیا گھومی دیکھی، لوگ دیکھے، تب پتہ چلا کہ پڑھا لکھا جاہل کیا ہوتا ہے. اور تعلیم جس مقصد کے لیے بھی آپ حاصل کرتے ہیں وہ مقصد انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جو زیادہ تر مقصد یہی ہوتا ہے. میں اگر اپنی بات کروں، میرا بھی مقصد یہی تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں گا، اچھا عہدہ ملے گا، اچھی جاب ملے گی، اچھا پیسہ میں کماؤں گا. اور میکسیمم یہی لوگوں کی تقریباً 90+ سے بھی زیادہ یہ وہی سوچتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم پیسہ کمائیں گے، اچھی جاب، اچھا عہدہ ملے گا. لیکن وہ چیز بندے کو مل تو جاتی ہے، لیکن اس تعلیم کا وہ جو حقیقی فائدہ وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے. اور جو لوگ اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ یار رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، جو نصیب میں ہوگا وہ ہمیں ضرور ملے گا. لیکن ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ ہمیں اللہ کی پہچان ہو، اپنے دین اسلام کی پہچان ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہچان ہو، جو بھی ہمارے حقوق و فرائض ہو ان کی پہچان ہو. تو آپ کو وہ مقصد ضرور، آپ کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور حاصل ہوتا ہے، اس کا بندے کو فائدہ ہوتا ہے. باقی رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. اور تعلیم، اگر میں یہ کہوں کہ تعلیم کے بغیر بندے کو پیسہ نہیں ملتا یا رزق میں کوئی کم ملتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ کوئی جاب ہوتی ہے، اگر جاب ہوتی تو اتنی وہ خاص نہیں ہوتی. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا، لیکن وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے سے جو 16 پڑھا ہوتا ہے یا ایم فل کیا ہوتا ہے یا PhD کی ہوتی ہے، اسے 1000 گنا زیادہ کما رہا ہوتا ہے. تو مقصد ہمیشہ تعلیم کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر انسانیت پیدا ہو. اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، کل میں جب لاہور سے آ رہا تھا تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کی سڑکوں پہ اگر آپ سفر کرتے ہیں نا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی سڑک پہ سفر نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی پل سرات کراس کر رہا ہوں. بندے کا دل و کلیجہ یہاں تک آیا ہوتا ہے. جو ٹریفک کے حالات ہے، اتنی جلد بازی، بے صبری، ہر بندہ جلدی میں ہوتا ہے. حالانکہ دنیا کی سب سے ویلی قوم ہم ہے، اس کو تو میں کسی طرح بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر ویلی نہ ہوتی تو ہمارے حالات بھی یہ نہیں ہوتے. لیکن بے صبری میں آپ دیکھیں، اگر خدا نخواستہ بندہ اس میں گر جائے تو بندہ تو چیختا رہے گا. بے صبری میں، جلد بازی میں ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پوری دنیا کا سسٹم شاید ہم ہی چلا رہے ہیں. تو کل جب میں آ رہا تھا لاہور سے تو درمیان میں ایک سڑک مڑتی ہے رائیونڈ کی طرف، تو پیچھے ہی ملتان روڈ سے ہی جو ایک لائن تھی وہ بالکل اس پہ ٹریفک تھی. جب جو روڈ نیچے رائیونڈ کی طرف جا رہا تھا وہ بھی آگے سے بلاک تھا. پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی، لیکن جو مین ملتان روڈ کی تھی وہ تھوڑی فاصلے کے لیے سنگل روڈ یوز ہو رہی تھی. میں اس سنگل روڈ پہ ہی جا رہا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ یار نا دیکھ کے چلنا پڑے گا، کیونکہ اس پہ ایک تو ٹریفک بڑی زیادہ ہوتی ہے، وہ فل سپیڈ کے ساتھ، چاہے وہ ٹرک والا ہو، چاہے وہ کار والا ہو، بائک والا ہو، کنٹینر والا، وہ فل اپنی مستی میں جا رہا ہوتا ہے. تو میں نے بھی اسی ایک ہی لائن کو پکڑا، اوپر والی لائن کو، کیونکہ اس لائن پہ تو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے نیچے کی طرف مونڈا تھا لیکن نیچے والا روڈ آگے سے پتہ نہیں کس وجہ سے بلاک تھا اور وہ کافی ساری لائن لگی ہوئی تھی. تو میں جیسے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور میں نے اتنی جگہ چھوڑی تھی کہ کار والا ایزیلی گزر سکے، یا بس کا تو گزرنا ایک لائن میں تو مشکل تھا، لیکن میں کہا چلو چھوٹی موٹی کار یہاں سے گزر سکے. تو میں بھی ذرا اس حساب سے جا رہا تھا. تو ان گاڑیوں میں جو کھڑی ہوئی تھی ایک بندہ ایک دم نکل کے آیا، لیکن شکر الحمدللہ میری سپیڈ کم تھی، میں نے پیچھے کی گاڑی بائک روک لی تھی. اور مجھے اتنا غصہ آیا اس پہ کہ یار کہ میں ابھی بائک کو روک کے اس کو بندہ 2 چپیڑے مار لے، کہ بندے کے اگر تجھے اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا، زندگی سے تجھے پیار نہیں، تو کم از کم دوسروں کو تو خیال کرنا چاہیے، دوسروں کی زندگی کو کیوں خراب کر رہے ہیں. تو وہ تو وہاں سے، لیکن میں نے روکی نہیں بائک، میں وہاں سے نکل گیا. اور جب آگے کی طرف آیا، تھوڑا فاصلہ طے کیا، تو آگے میں نے دیکھا ہونڈا فیکٹری ہے، وہاں پہ وہ ایک کنٹینر لمبا سا کافی وہ یو ٹرن لے رہا تھا اور میں نے اس پہ نظر پڑ گئی تھی. تو میں نے بائک، ویسے بھی میں تقریباً 50-60 کی سپیڈ پہ چلاتا ہوں تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی
ایمرجنسی بریک لگانی پڑ جائے یا کوئی ایک دم آگے کی چیز آئے تو زیادہ نقصان نہ ہو. تو وہاں پہ میں نے کنٹینر کو جب دیکھا تو میں نے ذرا بائک سلو کر دی. میں نے کہا چلو کنٹینر یو ٹرن لے لے گا پھر میں گزر جاؤں گا. لیکن میرے پاس سے اس وقت ایک گاڑی والا گزرا, کار تھی اس کی, اتنی سپیڈ کے ساتھ گزرا. اور جب میں نے کار کو دیکھا اور سامنے کنٹینر کو میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرن لے رہا, اس وقت میرا جسم ایک دفعہ بالکل کانپنے لگ گیا. میں کہا یہ بندہ یہ اندر گھس گیا, بس مجھے ایسے لگا. لیکن وہ جیسے اس کے پاس گیا اس نے بھی بڑی مشکل سے بریک لگائی. اور مجھے لگتا ہے کہ جب میں اس کو دیکھ رہا تھا اس وقت میری حالت اتنی بری ہوگی, ڈرائیور کی تو ایک دفعہ روح کانپ گئی ہوگی کہ یہ میں کیا کرنے والا. لیکن کیا جلد بازی تھی اور اس نے پتہ نہیں کیا سسٹم چلانا تھا, تو وہ وہاں پہ ایک چیز دیکھی. تو پھر جب میں تھوڑا آگے کی طرف آیا, گاؤں کے ذرا قریب آیا, تو وہاں پہ پھر اوپر نیچے ٹرک جا رہا تھا. میں ٹرک کے پیچھے آہستہ آہستہ جا رہا تھا. تو اوپر والی لائن پہ گاڑیاں چل رہی تھی اسپیڈ کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ یار میں تو نہیں گھسوں گا, اگر میں گھسوں گا تو مجھے کوئی بھی اڑا سکتا ہے. تو میں نے کہا چلو میں صبر کر لیتا ہوں, یہ لائن گزرتی ہے تو میں ان کے پیچھے سے اوپر سے نکالوں گا اوورٹیک کر کے. ٹرک والا ذرا آہستہ چلا رہا تھا, میں ٹرک کے پیچھے آہستہ, ٹرک بھی آہستہ آہستہ اوپر والی لائن جا رہی تھی. تو میں نے کہا سوچا کہ یار یہ تو نہ ادھر والی ٹریفک ختم ہو رہی ہے نہ ٹرک اپنی اسپیڈ بڑھا رہا ہے, تو میں اب کیا کروں. میں نے کہا کہ چلو میں سڑک سے اتر کے جو سائڈ کی لائن ہوتی ہے میں وہاں سے ٹرک کے آگے لے آؤں گا, آگے کی طرف میں چلا جاؤں گا. لیکن جیسے ہی میں نے تھوڑی بائک نیچے کی طرف موڑی, میں کہا چلو سڑک کو نیچے کر کے نا, یعنی بائک کو نیچے کر کے میں وہاں سے نکل جاؤں گا. لیکن جیسے میں نے دیکھا آگے سے ایک رکشے والا آ رہا تھا. میں نے کہا یار اللہ معاف فرمائے, پتہ نہیں آج یہ تیسری دفعہ یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں. آگے رکشے والا آ رہا تھا غلط راستے پہ, غلط سائڈ پہ وہ آ رہا تھا, ون میں آ رہا تھا. ٹریفک یہاں سے اس طرف جا رہی تھی, وہ ادھر سے نیچے والی لائن میں وہ آ رہا تھا. لیکن پیچھے دیکھا میں, پھر ادھر جب اندر کی طرف ہوا میں کہا چلو یہ بھی گزر جائے, میں نکالوں گا, کر ہی تو جا رہا ہوں گا, 10-15 منٹ لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی میں نے بائک پھر ٹرک کے پیچھے لگائی تو پیچھے ایک کار والا آ رہا تھا بڑی سپیڈ کے ساتھ. وہ ہارن پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا, دے ہارن پہ ہارن. وہ دے بھی مجھے ہارن رہا تھا کیونکہ میں بار بار اس ٹرک کی سائڈ پہ دیکھ رہا ہوں کہ رکشہ کسی طرح ایک آگے پیچھے ہو جائے تو میں یہاں سے نکالوں گا, اور وہ ہارن بھی مجھے دے رہا تھا. لیکن میں جب ہارن سن کے میرے ٹرک کے پیچھے ذرا بائک اندر کی طرف کی, وہ کار والا سپیڈ کے ساتھ وہاں سے گزرنے کی اس نے کوشش کی. لیکن ہوا یہ کہ جب کار والے کی نظر پڑی آگے رکشے والے پہ تو اس نے ایک دم بریک لگائی ہے. میں کہتا یہ تیسری دفعہ یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں آج پہ. تو میں نے اللہ سے توبہ استغفار کی. میں نے کہا کہ اور ویسے بھی اگر آپ سفر پہ نکلتے ہو بائک پہ گاڑی پہ تو اول آخر درود شریف پڑھے, درمیان میں 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھے, اگر 3 دفعہ نہیں تو کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھے. اور جو بھی سفر کی دعا ہے وہ ضرور پڑھ کے آپ گاڑی والا جو بھی سفر پہ جاتے ہیں تو کیا کرے, تو اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ 3 جگہ یہ چیز میں دیکھی ہے تو میں بالکل ہی ایک دفعہ تو بالکل ہی ذرا ہل گیا تھا. یہ صرف یہاں مین ملتان روڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ اگر ادھر لاہور شہر میں بھی چلے جائے تو لاہور میں بھی یہی حال ہے. اگر 2 سڑک ہے, روڈ جا رہا ہے, اگر میں نے یو ٹرن لینا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آگے سے میں نے یو ٹرن لینا ہے تو میں پہلے ہی اشارہ انڈیکیٹر وہاں اس سائڈ کا میں آن کر کے پہلی گاڑی میں اس طرف لے جاؤں گا تاکہ میں ایزیلی یو ٹرن لے لوں. لیکن لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, اوپر والی لائن میں جا رہے ہوتے ہیں اور جیسے ان کو یاد آتا ہے کہ ہم نے یہاں سے یو ٹرن لینا ہے, وہ انڈیکیٹر جو ہے وہ آن کر کے ایک دم آگے کی طرف آپ کے سامنے لے آئے گا وہ یو ٹرن لینے کے لیے. جو پیچھے والا ہے حفاظت کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ پھر اللہ تعالیٰ بچانے والی ذات ہے, اللہ تعالیٰ ہی پھر بچاتا ہے. اور یہ نہ صرف کار والے نہیں, یہ رکشے والے بھی, جو چنگچی والے وہ بھی, آٹو والے سارے ہی ایسے کرتے, بائک والے بھی ایسے کرتے. بعض اوقات میں بھی غلطی کرتا ہوں, اگر میں پھر بعد میں اس چیز کا مجھے بڑا ہوتا ہے کہ یار زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. بندہ گیا تو گیا, ٹاٹا بائے بائے. کوئی اس سے نہیں, یہ کوئی نہ سوچے کہ اگر خدا نہ خاصا کوئی چلا جائے تو دنیا کا سسٹم رک جائے گا. نہیں, اتنے بڑی بڑی دنیا گئی ہے تو ہماری کیا اوقات ہے. تو اپنی زندگی سے پیار کرے, دوسروں کی زندگی سے پیار کرے, اپنی زندگی کا خیال رکھے, دوسروں کا بھی خیال رکھے. زندگی کو گلاب کی پھول کی طرح بنائیں, گلاب کی پھول کی طرح خوشبودار اور خوبصورت بنائیں. دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں, کسی کے لیے دکھ درد تکلیف کا بالکل وہ نہ کریں. اور دوسری بات جو اس سے سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ بے احتیاطی کی وجہ سے پتہ نہیں
پاکستان میں سالانہ کتنے ایکشن ہو جاتے ہیں, لوگ بے موت مارے جاتے ہیں, لولے لنگڑے ہو جاتے ہیں. اور لولے لنگڑے کی اگر میں بات کروں, خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے, آپ کی حفاظت فرمائے, سارے انسانوں کی حفاظت فرمائے. بندہ اگر خدا نہ خواستہ ایکشن میں اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ معذور ہو جاتا ہے ساری عمر کے لیے, ساری زندگی کے لیے, تو وہ چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے ساری زندگی کے لیے. اگر جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تب تک تو آپ کی کیئر ہوتی ہے, لیکن ماں باپ کے گزرنے کے بعد پھر میرے بھائی گھر والے بھی آخرکار ایک تنگ آ جاتے ہیں. اور ان سے ویسے بھی وہ بھی غلط نہیں ہے, کیونکہ دنیا کا سسٹم بھی ایسا ہے, نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ میں کس طرح سروائیو کر لوں. تو وہ پھر بندہ اپنی موت خود اپنے منہ سے مانگ رہا تھا کہ میں کس طرح یہ دنیا چھوڑ کے چلا, اتنی تکلیف میں گزر. تو ان چیزوں کا سوچیں کہ زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے, اور اپنی زندگی سے پیار کرے, دوسروں کی زندگی سے پیار کرے, دوسروں کے لیے دکھ یا تکلیف کا باعث نہ بنے. اور دوسری بات کہ جہاں ہم نے پہنچنا ہے, جہاں ہم نے جانا ہے, یا 10 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ پہلے نکل جائے کہ وہاں پہ میں نے ٹائم پہ پہنچنا ہے. یہ نہیں کہ اگر ادھر ٹائم ہو جائے اور ادھر بندے کو بھاگ دوڑ لگی ہو کہ میں نے وہاں بے صبری کے سے بالکل کام نہ لو, اس وجہ سے تو ہمارا نقصان ہوتا ہے. صبر سے کام لیں, 10 منٹ 15 منٹ لیٹ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. باقی اور بھی چیزیں ہیں, لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی, تو وہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو اس لیے میں نے یہ چیز کی کیونکہ میں کل یہ 3 چیزیں جو میں نے دیکھی ہے, تو میں گھر میں آیا ایک دفعہ تو میں بالکل خاموش بیٹھا. میں کہ اللہ تعالیٰ حفاظ کرنے والا اللہ تعالیٰ, کیونکہ سفر ہوتا ہے مین ملتان روڈ پہ, منڈے کو میں نے لاہور جانا ہوتا ہے اور جمعے کو میں نے واپس آنا ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں ایک نہیں, پتہ نہیں روزانہ ایسی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ بندہ سوچے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, شعور دیا ہے, انسان پیدا کیا ہے, تو ہمیں اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرنا چاہیے. باقی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن احتیاط زندگی ہے اور لاپرواہی بے احتیاطی موت ہے میرے بھائی. امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو بری نہیں لگی ہوں گی, اور اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.